أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ اور بإذن اللہ میں کیا فرق ہے۔ ہم نے کس مقام پر انشاءاللہ کہنا ہے اور کس مقام پر بإذن اللہ کہنا ہے۔ قرآن کریم میں جب لفظ انشاءاللہ آتا ہے تو وہاں پر کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب قرآن کریم میں بإذن اللہ کا لفظ آتا ہے تو وہاں پر کیفیت کیا ہوتی ہے، آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دونوں لفظ آپ دیکھ لیجئے، ایک لفظ ہے انشاءاللہ اور دوسرا لفظ ہے بإذن اللہ۔ انشاءاللہ میں سے آپ شاء کا ورڈ اٹھا لیں اور اذن اللہ میں سے آپ اذن کا لفظ لے لیجئے، یہاں سے شاء لیجئے اور اس طرف سے آپ اذن لے لیجئے۔ اللہ جب اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے تو وہ وہاں پر لفظ لاتا ہے انشاءاللہ اور دوسرا لفظ لاتا ہے بإذن اللہ۔ اب دونوں میں قرآن کریم کیا فرق کر گیا ہے یہ اب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ شاء یہ کون سا اختیار ہے۔ یہ وہ اختیار ہے کہ شاء کا لفظ جو ہے جب بھی پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے تو یہ خالق اور مخلوق دونوں کے درمیان منقسم ہے۔ جہاں پر اللہ چاہتا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان چاہے، مطلب وہ انسان کو با اختیار کرتا ہے، وہ اسے چانس ان چوائس دیتا ہے، وہ اسے حریت دیتا ہے، وہ اسے با اختیار بناتا ہے، تو وہاں پر وہ ورڈ لے کے آتا ہے شاء۔ شاء تو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان بھی چاہے، کیونکہ انسان با اختیار ہے۔ تو جس اختیار میں الخالق اور مخلوق دونوں اپنے اپنے اختیارات کے مطابق کام کرتے ہیں، اس ورڈ کو، اس کیفیت کو، اس عمل کو وہ انشاءاللہ کے ساتھ منسوب کرتا ہے، کہ جس میں انسان کے کردار کی مداخلت ہوتی ہے، انسانی عمل کی مداخلت ہوتی ہے انشاءاللہ کے اندر۔ کیسے ہوتی ہے اب آپ دیکھیے، قرآن کریم میں سورہ کہف آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اب اللہ نے یہ اختیار انسان کو دیے، اب یہ شاء کا ورڈ انسان کے لیے بھی آ گیا۔ اللہ چاہتا ہے تو انسان بھی چاہتا ہے، اور انسان اس لیے چاہتا ہے کہ یہ اللہ نے چاہا کہ انسان چاہے، کیونکہ چاہت کا تعلق انسان کی حریت، اس کے چانس ان چوائس، اس کے اختیارات پہ ہے۔ تو یہ ہے ایک آیت۔ دوسری آیت آپ دیکھیں، سورہ عبسہ آیت نمبر 12، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن شاء ذکرہ۔ اب جو چاہے ذکر کرے یا ذکر حاصل کرے، اب جو چاہے، اب چاہت پھر یہاں پر انسان کی چاہت آ گئی ہے۔ اب دوسری ہے سورۃ تکویر آیت نمبر 28، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمن شاء منکم ان تستقیم، اور تم میں سے جو چاہے وہ استقامت حاصل کر لے۔ تو اب چاہت میں آپ کی بھی ایک چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے۔ تو شاء کے ورڈ میں آپ کو خالق اور مخلوق دونوں نظر آئیں گے، دونوں کے اختیارات نظر آئیں گے۔ تو شاء میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام مکمل کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے اس کام کو کریں، تو اس کے بارے میں آپ کہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ہم لوگ اپنی عام کنورسیشنز میں بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، اور پھر جب وہ کام نہیں ہوتا تو دوسرا انسان کہتا ہے کہ یہ دیکھیں اس نے اللہ کو جو ہے وہ نام استعمال کیا اور وہ کام نہیں ہوا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ کے ورڈ کے اندر شاء کے ورڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں بھی اب وہ جو اختیارات انسان کے پاس تھے اس میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے، اس میں ممکن ہے وہ کام ہوگا، ممکن ہے وہ نہیں ہوگا، تو وہاں پر ورڈ آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس میں شاء ہے، وہ انسان آپشنل ہے، اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے۔ جہاں پر انسان آپشنل نہیں ہوتا اور جہاں پر کلی اختیار، پورے کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، وہاں پہ قرآن لفظ استعمال کرتا ہے بإذن اللہ۔ پورے قرآن میں جہاں اللہ کے لفظ کے ساتھ اذن کا لفظ آیا ہے بإذن اللہ، وہاں پر انسان کی مداخلت نہیں ہوتی، وہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے،
جس طرح کہ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اور پھر اس نے نازل کیا آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر انسان کی مداخلت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہ کام کیا اور کلی طور پر وہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو وہاں پر لفظ آیا ہے اذن۔ اب دوسرا مقام دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی کہ کسی نفس کو موت نہیں آتی ما سوائے اذن اللہ کے، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ تو اب اذن کے اندر جو ہے وہ انسانی عوامل کی مداخلت نہیں ہے، شاء کے اندر انسانی عوامل اور کردار کی مداخلت ہوتی ہے۔ تو جب آپ انشاءاللہ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو اس میں خالق اور مخلوق دونوں موجود ہوتے ہیں۔ جب آپ بِإِذْنِ اللہ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو اذن اللہ میں کلی طور پہ وہ پورا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں الفاظوں کے درمیان ایک بڑا خوبصورت بڑے کچھ نقاط ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ تاکہ آپ ان کو لکھ سکیں کہ شاء میں اور اذن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ شاء جو ہوتا ہے یہ انسانی جزوی اختیار ہوتا ہے۔ انسان کی شاء کی میں بات کروں، انسان کی چاہت کی، تو یہ اس کا ایک جزوی اختیار ہے، چاہے وہ 1% ہی نہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے اسے دیا ہے۔ لیکن اذن جو ہے وہ کلی اختیار ہوتا ہے۔ جب بِإِذْنِ اللہ کا ورڈ آئے گا تو وہ کلی اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دوسرا اس میں نقطہ ہے وہ اختیار جو خالق اور مخلوق کے درمیان قدر منقسم ہے اسے شاء کہتے ہیں، لیکن اس کے بالکل برعکس جس اختیار میں انسان کی مداخلت نہیں ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ۔ اچھا، اس سے اور ایک دو نقاط جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ عمل کہ جس میں گنجائش ہو کہ ممکن ہے وہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، وہاں پر ورڈ آئے گا شاء۔ لیکن وہ عمل کہ جس نے ہو کر رہنا ہے، جو ہوگا یقینی طور پر، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہاں پر قرآن لفظ لے کے آتا ہے اذن اللہ، انشاءاللہ اور اذن اللہ پہ۔ قرآن جو ہے وہ کلی طور پہ باذن اللہ ہے، لیکن آپ وہ حاصل کریں یا نہ کریں یہ آپ کی شاء ہے، یہ آپ کا اختیار ہے۔ تو یہ اختیارات میں جب اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کرتے ہیں تو وہاں پر وہ شاء کا ورڈ، ایک آزاد خالق ایک آزاد مخلوق کو سب سے خوبصورت تحفہ چانس اینڈ چوائس کی شکل میں ہی دے سکتا ہے کہ وہ اسے حریت عطا کرے، جو اسے بااختیار رکھے۔ ایک آزاد خالق ایک آزاد مخلوق کے ساتھ یہی کر سکتا ہے۔ تو یہ دونوں، ان دونوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ کا ورڈ جب آئے گا تو اس میں انسان کی جزوی مداخلت ہوتی ہے، لیکن جب بِإِذْنِ اللہ کا ورڈ آئے گا تو وہاں پر انسان کی مداخلت، جب وہ کلی طور پر کسی چیز کے اختیارات کی بات کرتا ہے تو وہاں پر ورڈ لے کے آتا ہے بِإِذْنِ اللہ۔ اچھا، یہاں پر چلتے چلتے میں ایک اور مثال آپ کو دے دوں کہ ایک آیت ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِذُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اب اس کا عام ترجمہ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اب یہاں پر اللہ کی چاہت کا ذکر تو ہے، آپ کی چاہت کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ترجمہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے جو انہوں نے کیا ہے، ان کی کوئی نیت میں شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن جب ہم اس کو اس انداز میں دیکھیں گے کہ وَتُعِذُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس نے چاہی عزت اللہ اسے عزت دیتا ہے اور جس نے چاہی ذلت اللہ نے اسے ذلت دی۔ تو یہ ایک قانون، ایک لا کے مطابق شاء ایک قانون ہے کہ جس میں انسان نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور باقی اللہ تعالیٰ پر رکھ دینا ہے۔ تو یہ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ بہت سے ایسے عوامر جو ہم خود غلطیاں ہماری ہوتی ہیں اور ہم ڈال اللہ تعالیٰ پہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استغفر اللہ یہ جو ہے ضلالت ہو گئی میری، یا میری انسلٹ ہو گئی، یا کچھ اس طرح ہو گیا۔ تو اس طرح کے ورڈز آپ
جب کبھی انشاءاللہ کا لفظ استعمال کریں یا بإذن اللہ کا لفظ استعمال کریں، تو ان دونوں کے درمیان آپ کو بنیادی فرق جو ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میں انسان با اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے جزوی طور پر اس کو اختیارات دیے ہیں، لیکن اذن اللہ میں انسان کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ تو جو کام جس میں آپ کا کوئی کردار ہے، آپ اس میں کوئی کام کر سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ ورڈ استعمال کیا کریں انشاءاللہ۔ اور جس کام میں آپ کی کوئی مداخلت نہیں ہے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، تو اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بإذن اللہ یہ کام ایسے ہوگا، کیونکہ اس میں آپ کی مداخلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر تسکین القرآن نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلامت رہیں، سلامت رکھیں، محبتیں بانٹیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔